بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جنات کی حقیقت، اکثر ساتھیوں دوستوں نے گروپس میں سوالات کیے جب میں نے جنات پر ایک دو ویڈیوز بنائی کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، ان کی اقسام کیا ہے، ان کے بارے میں سوالات کیے۔ تو جنات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس طرح جنوں کو بھی پیدا کیا۔ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا جو کھنکتی ہوئی مٹی ہے، اللہ نے فرمایا کھنکتی، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے اللہ نے پیدا کیا۔ اور جس طرح انسان نیکوکار، بد اور دوسرے تیسرے کرسچن، یہودی، عیسائی یہ سب کچھ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مذہب بھی ہیں اور جنات کے اندر یہ لوگ مختلف طرح کے موجود ہیں۔ جنات اپنی اصلی شکل و صورت میں کبھی ہی نہیں دکھائی دیتے، یہ انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے ان کے حوالہ جات موجود ہیں۔ اصل میں ہوتے یہ انسانوں سے کم تر ہیں، یعنی انسان کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ انسانوں سے افضل ہوتے ہیں۔ جتنا مرضی، بلا شبہ جتنا مرضی ایک جن نیک اور صالح ہو، لیکن وہ انسان سے کم تر ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات اور جننیوں کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے۔ اچھا، جن بھائیوں نے سوال کیا کہ ان کی اقسام کیا ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ ان کی تخلیق قرآن سے ثابت ہے، والجان خلقناہم من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ حجر کی آیت ہے، لو والی آگ سے۔ جنات یعنی آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنات کی کچھ اقسام ہیں، اقسام میں سے 3 قسمیں بڑی واضح ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جن ہوا میں اڑتے ہیں، فصنف یطیر فی الہواء وصنف حیات بکلاب وصنف یحلون ویزعنون، یعنی جنات جو ہیں ایک ہوا میں اڑنے والی قسم ہے، دوسرا سانپ اور کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور تیسرا یہ منزل میں اترتے ہیں اور کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ جنات کو ان مختلف قسم کی ناموں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ جنات شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، یعنی دائرہ اسلام میں رہ کر یہ زندگی بسر کریں گے اور کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کو بھی اسی طرح سزا ہوگی جس طرح انسانوں کو ہوگی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کے کئی روپ ہیں، وہ کبھی انسانوں اور حیوانوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی سانپوں اور بچھوؤں کی صورت دھار لیتے ہیں، اور کبھی اونٹ، گھوڑا، بکری، گائے، گدھا، پرندہ اور ابن آدم سب کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف کتابوں میں جو مدلل اور مستند ہیں ان میں یہ واقعات موجود ہیں، اور یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات کے بارے میں بہت سی مختلف دلائل ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں جنات کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے پاس گئے تھے۔ اس حدیث کا صحیح مسلم سے تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت ہم موجود تھے، آپ گم ہو گئے اچانک۔ ہم آپ کو تلاش کرتے رہے، ہمارے میں دل میں یہ وہم تھا کہ کوئی دشمن نعوذ باللہ آپ کو قتل نہ کر دیا ہو یا کوئی آپ کو لے نہ گیا ہو، آپ مل نہیں رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ بہرحال ہم نے ساری رات بڑی پریشانی کے عالم میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ہرا، جبل نور، مکہ اور منا کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم نے آپ سے بڑی پریشانی کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ کے نبی آپ کہاں تھے، ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنات نے اپنی طرف بلایا تھا اور میں ان کے پاس گیا تھا ان کو دین کی دعوت دینے، اور اللہ کے نبی نے صبح ان کو وہ جگہ صحابہ کرام کو دکھائی جہاں جنات نے آگ جلائی تھی اور وہ ہڈیاں۔ فرمایا جنات نے اپنے کھانے پینے کے بارے میں مجھ سے سوالات کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے اس کی جو ہڈی ہے
وہ تم نے اس کو کھانا، وہ تمہاری خوراک ہے، اور جیسے تم اس ہڈی کو پکڑو گے اس پر گوشت آ جائے گا، گوشت سے بھر جائے گی۔ آپ نے جنات کو یہ کھانے کی ترکیب بتائی اور فرمایا کہ تمہارے جانوروں کی خوراک جو ہے، یہ جو تمہارے جانور کھائیں گے، یہ ہر وہ اونٹ جس کا گوبر یعنی بینگن وغیرہ، اس کی گوبر وغیرہ، اس کی جو فضلہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو پھر منع کر دیا کہ تم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، یہ تمہارے بھائیوں کی، جنات بھائیوں کی خوراک ہے اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ کچھ جنات کی حقیقت ہے، اور جنات کیسے ہوتے ہیں، ان سے بچنا کیسے، انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات سے بچنا کیسے ہے اور ان سے پرہیز کیسے کرنا ہے، اور جو برے لوگ ہیں، برے جنات ہیں، وہ آپ پر حملہ کیسے کرتے ہیں، یہ سارا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جزاک